آسیب زدہ ڈالز اور جادوئی کھلونوں کے بارے میں تو آپ نے بہت سی ویڈیوز اور واقعات سنے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک ایسی پینٹنگ کا راز جو کہ اتنی پر اسرار تھی کہ اس کے لانے والے کی اسی رات موت ہو گئی۔ آخر ایسا کیا تھا اس پینٹنگ میں؟ یہ 100 سالہ پرانی پینٹنگ کی بات ہو رہی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا۔ لندن کی آرٹ گیلری میں نیلام ہونے والی یہ تصویر اس نے 40,000 پاؤنڈ میں خریدی تھی۔ یہ تصویر بہت ہی پر اسرار محسوس ہوئی۔ اس کی کیا وجہ تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ اسے عجیب سا احساس ہوا اور اسے خرید کر گھر لے آیا۔ یہ تصویر 100 سال پہلے روم میں بنائی گئی تھی۔ پینٹر کا نام کچھ اٹالین زبان میں لکھا تھا۔ گھر لا کر اس نے اس تصویر کو اسٹڈی روم کی زینت بنا دیا۔ وہ شخص لندن میں اکیلا رہتا تھا اور شیئرز کا کاروبار کرتا تھا۔ اپنے پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد اس نے شادی سے جیسے انکار ہی کر دیا۔ رات کو جب اسٹڈی کرنے وہ اپنے اسٹڈی روم کی طرف داخل ہوا تو اس کی نظر اسی تصویر پر پڑی۔ وہ اس پینٹنگ کو کھڑا ہو کر بغور کافی دیر دیکھنے لگا۔ اس پینٹنگ کا باہر کا فریم سلیکون کا بنا ہوا تھا۔ اس کے اندر ایک سمندر اور ایک جھیل کی تصویر تھی جو اس قدر حسین تھی کہ دیکھنے میں لگتا تھا کہ انسان ریئل میں کھڑا دیکھ رہا ہے۔ سمندر کے ساتھ ساتھ اس تصویر میں 3 کشتیاں بھی موجود تھیں اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ کشتیاں کسی طوفان کا مقابلہ کر رہی ہوں۔ تصویر کا بخوبی جائزہ لینے کے بعد اس نے اپنی پسندیدہ کتاب نکالی اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ بالکل حقیقت ہے۔ آپ کی مرضی، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن ہوا کچھ ایسا ہی تھا۔ کتاب پڑھتے پڑھتے تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے کہ اسے اپنے ساتھ یوں محسوس ہوا کہ جیسے سمندر کے کنارے پر موجود ہوں۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا مگر ساتھ وہی تصویر موجود تھی۔ اس نے اپنا وہم سمجھا اور پھر سے کتاب کا مطالعہ کرنے لگا، مگر کچھ ہی لمحوں بعد سمندر کی لہروں کا شور اسے صاف صاف سنائی دینے لگا۔ اب تو حیرت اور خوف کے مارے اچھل پڑا کیونکہ آس پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے اس تصویر میں کوئی سپیکر لگا ہو۔ وہ اٹھا اور دوبارہ سے بغور تصویر کو دیکھنے لگا۔ ابھی وہ اس پینٹنگ کو دیکھ ہی رہا تھا کہ پینٹنگ اپنے آپ ہی خود ہی رائٹ اور لیفٹ موو ہونے لگی، جیسے سمندر کی لہروں پر کوئی کشتی ہو، اور اس کے اندر موجود کشتیاں صاف صاف چلتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ اسے ایسی ہی ہوا محسوس ہونے لگی جو سمندر کے کنارے پر کھڑے انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ میرا اسٹڈی روم تو بالکل بند ہے، یہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے؟ اب وہ تصویر کو ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا تھا کہ تصویر میں موجود 3 کشتیاں حرکت کرتی نظر آنے لگی۔ اس کے بعد وہ ہوا جو اس کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ تصویر سے سمندری پانی کا ریلا اس قدر تیزی سے نکلا کہ اس میں بہتا ہوا اپنے اسٹڈی روم کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ پانی میں بھیگی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اب اس پانی کے ریلے میں وہ 3 کشتیاں بھی تصویر سے نکل کر اسٹڈی روم میں تیر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، مگر مرتے مرتے اس نے آخری بار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، مگر پانی اس کے منہ اور آنکھوں میں چلا گیا۔ اسے ایسا لگا کہ اس سمندر کے ٹھنڈے پانی میں کوئی اس کو بار بار کشتی کے نیچے دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ وہ آخری لمحات تھے۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہا۔
یہ ایک سچا واقعہ ہے کیونکہ لوگوں نے اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم اور اس کے کپڑوں کا بھی پوسٹ مارٹم کروایا، اور یہ چیزیں سمندر کا پانی اس اسٹڈی روم میں موجود پایا گیا، اور اس کی موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنا لکھی گئی۔